من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالأسحار هم يستغفرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں ان میں سے پہلا عشرہ پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے ہے، اور اس بات پر سیر حاصل گفتگو ہو چکی کہ کام بنتا ہی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ دوسرے عشرہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوسطہ مغفرہ، رمضان المبارک کا جو دوسرا عشرہ ہے یہ اللہ کریم کی مغفرت کا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو مبارک دی ہے۔ ہمارے اس ماحول کا رواج یہ ہے کہ ہم مبارک اس کو دیتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو، ہم مبارک اس کو دیتے ہیں جس کو ملازمت مل جائے، ہم مبارکباد اس بندے کو دیتے ہیں جو بندہ کسی جھوٹے مقدمے سے آزاد ہو جائے، ہم مبارکباد اس بندے کو دیتے ہیں جو عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئے، ہم مبارکباد اس دوست کو پیش کرتے ہیں جو حج کا شرف حاصل کر کے آیا۔ یہ مبارکبادیں اپنی جگہ پر بجا، لیکن حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد کس بندے کو دی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنانے سے پہلے ایک حوالہ قرآن پاک کا پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووضع الکتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ آیت نمبر 49، سورت کا نام سورت القام 15واں پارہ۔ جب نام اعمال رکھا جائے گا قیامت کے میدان میں، انداز اللہ کریم کے قرآن کا یہ ہے، خوش نصیب بندوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بد نصیب بندے ہوں گے ان کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ طریقہ کیا ہے؟ یا تو بائیں ہاتھ پیٹ کے اندر سے گزار کر پیچھے نکالا جائے گا، اللہ کر سکتا ہے۔ بائیں ہاتھ پیٹ میں سے گزار کر پیچھے نکال کر نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یا دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ کر نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، نافرمان لوگ کانپ رہے ہوں گے، تھر تھراہٹ جسم پہ طاری ہوگی، اور نام اعمال میں جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نافرمان بندے بڑی پریشانی کی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے ما لہذا الکتاب، ہائے اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہماری بد نصیبی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، ہماری زندگی کا کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں جو نام اعمال کے اندر لکھا ہوا نہ ہو۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، انسان نے زندگی میں جتنے بھی اعمال کیے اور رب العالمین سارے اعمال کو بندے کے سامنے حاضر کر دے گا، اللہ قادر ہے۔ آج انسان دنیا کے انسانوں کے حالات اگر ریکارڈ کر کے دوسرے بندے کے سامنے دوسرے وقت میں دکھا سکتا ہے تو رب العالمین انسان کے سارے اعمال ریکارڈ کر کے قیامت میں کیسے نہیں دکھا سکتا؟ اب تو دنیا میں انٹرنیٹ نے یہ معاملہ آسان کر دیا، پریکٹیکل ہمارے سامنے نمونہ ہے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو
خوشخبری ہو، خوشی نصیب ہو اس بندے کو قیامت کے میدان میں جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ پایا گیا۔ دوسرا اشرا بھی ہے استغفار اور مغفرت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے نام اعمال میں استغفار زیادہ تھا، زیادہ سے زیادہ پڑھتا تھا استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میری غلطیاں معاف کر، اللہ میرے گناہ معاف کر، اللہ میری کمی بیشیاں معاف کر، اللہ میرے قصور جتنے بھی ہیں تمام سے درگزر فرما۔ جس بندے کے نام اعمال میں قیامت کے دن استغفار زیادہ ہوا، اس بندے کو میں آمنہ کے لال کی طرف سے مبارک ہو۔ پریشانیوں کا حل بھی استغفار ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ 29واں پارہ، سورت کا نام سورت نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ آیت نمبر 10۔ صحابہ کرام کے شاگرد بڑے عظیم الشان تابعی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں بند ہو گئی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ قحط کا سما ہے، زمین پہ آب و گیا پڑی ہے، سبزہ نظر نہیں آ رہا، بڑے پریشان ہیں، حیوانات مر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ استغفار کرو۔ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر گزری، دوسرا بندہ آیا، حضرت میرے کاروبار میں نقصان آ چکا ہے، تجارت خسارے میں جا رہی ہے، نفع آنا بند ہو گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کر۔ جو دوست کہتے ہیں نا دکان نہیں چلتی، ان کے لیے نسخہ ہے زیادہ سے زیادہ استغفار۔ اور استغفار کرنے کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے کہ وضو ہو تو بندہ استغفر اللہ پڑھے، نا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے بندہ استغفار پڑھتا رہے۔ لمبا استغفار نہ بھی آئے، اتنے الفاظ تو آسان ہے استغفر اللہ، لیکن یہ نیت کر کے کہ اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں۔ دوسرا بندہ بھی چلا گیا، تیسرا بندہ پریشان ہو کر آیا، میری نرینہ اولاد نہیں ہے، حضرت کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حسن بصری نے یہ نہیں فرمایا فلاں دربار پہ جا کے منت مان، فلاں دربار پہ جا کے نظر و نیاز چڑھا، فلاں بابے کو پکار۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی زیادہ سے زیادہ استغفار کر۔ بندہ چلا گیا، چوتھا بندہ محفل میں حاضر ہوا، حضرت میرے باغ کے میووں کو کیڑا لگ چکا ہے، جو درمیان میں نہر جاری تھی نہر کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو بھی کثرت سے استغفار کر۔ سننے والے حیران ہو گئے، آنے محفل شاگرد مرید، حضرت بات سمجھ نہیں آئی۔ مرید چار الگ الگ تھے، نسخہ ایک کیوں ہے؟ پہلے بندے نے کہا پرشے بندے استغفار کر، دوسرے بندے نے کہا کاروبار میں نفع نہیں آ رہا، نقصان کا سامنا ہے استغفار کر، تیسرے بندے نے کہا نرینہ اولاد نہیں ہے استغفار کر، چوتھے نے کہا باغ کے میووں کو کیڑا لگ چکا ہے، نہر خشک ہو گئی ہے استغفار کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات پر غور نہیں کیا،
یہ چاروں باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے ارشاد میں موجود ہیں. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کریم غفار ذات ہے. انسان جتنا بڑا بھی گناہگار ہو، اللہ کریم کی رحمت کا مقابلہ پھر بھی انسان کے گناہ نہیں کر سکتے. استغفار کرنے کے فائدے یہ ہوں گے یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ کریم تم پر رحمت کی بارشیں برسانا شروع کر دے گا. اور نمبر 2 وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. استغفار زیادہ سے زیادہ کرو گے، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے مالوں میں برکت ڈال دے گا. نسخہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا. نرینہ اولاد نہیں ہے وَبَنِينَ، اللہ تمہارے بیٹوں میں اضافہ کر دے گا. استغفار کرو گے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. زیادہ سے زیادہ استغفار کرو گے، گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ تمہارے لیے ہرے بھرے باغات بھی بنا دے گا، اللہ کریم نہریں بھی چلا دے گا. خلاصہ کیا نکلا؟ گویا کہ ایک جملے میں بات تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ استغفار. سارے احباب مجھے بتا دے، میری تسلی ہو، آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام مشکلات کا حل کیا ہے؟ استغفار. اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنا. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، روزانہ 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود ہم گناہ کر کے استغفار نہیں کرتے، آپ گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سلام پھیرتے فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، اور 3 دفعہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ اے پروردگار میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری عبادت کی ہے، رب کائنات کی قسم قیامت تک آنے والے تمام امت کے سارے نیک اعمال جمع کر دیے جائیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کی شان کا مقابلہ پوری امت کے نیک اعمال نہیں کر سکتے. سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر. کیا مطلب؟ نماز پڑھ کر میں بڑا نہیں بن گیا، اللہ بڑا پھر بھی تو ہے. اور 3 دفعہ استغفر اللہ. کیا مطلب؟ اے میرے پروردگار، یہ میں نے تیرے آگے سر جھکایا ہے، قیام کیا ہے، رکوع میں مسرور رہا ہوں، تحیات میں بیٹھا ہوں، لیکن ساری خالص عبادت کرنے کے باوجود استغفر اللہ، اللہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما. اور جملہ کہہ دوں، گناہ کر کے استغفار کرنا اتنا بڑا کمال نہیں، نیکیاں کر کے استغفار کرنا کمال ہے. اس جملے پر احباب نے غور کرنا ہے. غلطیاں کر کے، گناہ کر کے، نافرمانیاں کر کے استغفار کرنا کمال ہے، لیکن اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا بڑا کمال نیکیاں کر کے استغفار کرنا ہے. حدیث پاک کی مثال آپ کو سنا دی. نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے. اب قرآن پاک کی 2 مثالیں
یہ میرے سامنے سورۃ الزاریات، اللہ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ شرک سے بچنے والے خوش نصیب، کفر سے بچنے والے خوش نصیب، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے خوش نصیب، فی جنات باغات میں ہوں گے۔ ایسے باغ عربی گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے، ان باغات کے درخت کا سایہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ وعیون چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، جو اللہ کریم ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا خوشی خوشی وصول کرنے والے ہوں گے۔ حور و قصور و غلمان رنگ رنگست، تجلی ہائے جانان رنگ رنگست، خدا خود میزبان مائی جاوست، خسابر خان مہمان رنگ رنگست۔ مختلف قسم کی نعمتیں اللہ کریم یہ نعمتیں کیوں نصیب ہوئی ہیں؟ فرمایا انہم کانوا قبل ذالک محسنین، یہ نعمتیں اس لیے ان کو نصیب ہوگی دنیا کے اندر تمام نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ اگلا جملہ یہ آخری صفحہ ہے 26ویں پارے کا سورۃ الزاریات، 26واں پارہ مکمل ہونے والا ہے۔ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو تھوڑا سویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے پروردگار؟ سورت کا نام سورۃ الفرقان، یہ میرے سامنے 19واں پارہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آیت نمبر 64 سورۃ الفرقان۔ رات کا بہت سارا حصہ گزارتے تھے سجدے میں، قیام کی حالت میں، اور جب سحری کا وقت ہوتا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سجدے کر کے، قیام کر کے، تلاوت کر کے، رات کی تاریکیوں میں جب سحری کا وقت قریب ہوتا تھا اللہ سے کمی بیشی کی معافیاں مانگا کرتے تھے، نیکیاں کر کے استغفار۔ دوسرا حوالہ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ آل عمران، یہ آیت نمبر 17 ہے۔ اللہ نے جنتیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے ایک صابرین، نمبر 2 والصادقین، زبان کے بھی سچے، نیت کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، نمبر 3 والقانتین، اللہ کا حکم ماننے والے، فرما بردار، والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے، صبر کرنے کے بعد، سچ بولنے کے بعد، اللہ کا حکم ماننے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ان کو اپنی نیکیوں پر ناز نہیں ہے، بلکہ والمستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت اللہ سے غلطیوں کی معافیاں مانگنے والے۔
رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا جائے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت۔ ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دیکھ سے دست دعا ملتا نہیں۔ رمضان المبارک کی رات کو اللہ کی رحمت آتی ہے آسمان دنیا پر، یہ جو پہلا آسمان ہے، اعلان ہوتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی میں اللہ سے گناہوں کی معافیاں مانگنے والا، ساری غلطیاں معاف کر دوں۔ روزانہ اعلان ہو رہا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک عورت آ پہنچی، حدیث پاک میں آیا جو ہے نا قبیلے سے اس کا تعلق تھا، عرض کرنے لگی حضرت مجھ سے غلط کام ہو گیا، سب تو حدن فاقم علیہ، شادی شدہ ہوں غلط کام کر بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کریں۔ اب غیر شادی شدہ برا کام کرے تو سزا اور ہے، شادی شدہ غلط کام کرے تو سزا اور ہے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور۔ رب العالمین نے فرمایا، یہ میرے سامنے آیت نمبر 2 کھلی ہوئی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر غلط کام کریں اور 4 بندے گواہی دے دیں ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، سنی سنائی والے نہ یہ میں ہی سنا ہے نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو غیر شادی شدہ مرد کی سزا یہ ہے فجلدوہم 80 جلدہ، ان کو 100 کوڑے مارو۔ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، مرد کو بھی 100 کوڑے عورت کو بھی 100 کوڑے۔ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کا قانون نافذ کرتے وقت نرمی نہ کرنا، کوڑے کم بھی نہیں کرنے، ان کی سفارش بھی نہیں کرنی، کوڑے ہلکے بھی نہیں مارنے۔ اگر تم اللہ و قیامت کو مانتے ہو تو تمہیں ترس و رحم نہیں آنا چاہیے ان دونوں پر، اور جب 100 کوڑے مارنے لگو ایمانداروں کی ایک جماعت ان کی سزا کے وقت موقع پر موجود بھی ہونی چاہیے، دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ یہ تو غیر شادی شدہ کی سزا ہے، اور شادی شدہ مرد اور عورت یہ کام کریں، 4 بندے گواہی دے دیں ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے، گڑھے کے اندر ان کو کمر تک اتار کر پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر ختم کر دیا جائے، رجم۔ لیکن گواہ کون ہونے چاہیے؟ جو کہے ہم نے آنکھوں سے یہ کام دیکھا ہے۔ اب گواہ تو کوئی نہیں، عورت کہتی ہے مجھ سے غلط کام ہو گیا، آپ مجھے سنسار کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو ہو؟ جی اللہ کے محبوب، سچی بات کہنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، حد جاری کیجئے، پتھروں کا نشانہ مجھے بنایا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غلط کام کے نتیجے میں ناجائز بچہ بھی میرے پیٹ میں ہے،
اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ اور اس لیے حاضر ہوئی ہوں، دنیا کی سزا برداشت کر لوں گی لیکن جہنم کی سزا برداشت نہیں ہو سکتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلی جا، جتنے تک تیرا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک ہم تجھے حد نہیں لگائیں گے، انتظار کر۔ چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حاضر ہوئی، حضرت بچہ پیدا ہو چکا ہے، اب تو میرے اوپر ہاتھ جاری کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جا، جتنے تک بچہ روٹی کھانے کے قابل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم حد نہیں لگائیں گے۔ بچے کو لے کر چلی گئی، کچھ مدت کے بعد آئی، حضرت دیکھیے میرے معصوم بچے نے ہاتھ میں روٹی اٹھائی ہوئی ہے، روٹی کھا رہا ہے۔ ہم تو گنجائشیں تلاش کرتے ہیں، دودھ میں نے اس کا چھڑا دیا ہے، روٹی کھانی اس نے شروع کر دیا، تو میرے اوپر ہاتھ لگائیے۔ آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا، گڑھا کھود کر کمر تک اتار دیا گیا، پتھروں نشانہ بنا بنا کر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو جنازہ پڑھنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے، حدیث پاک میں لفظ حضرت عمر کے اتصلی علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اس پر جنازہ وقت زنت، اس نے تو پورا کام کیا ہے، ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی سچی توبہ مدینہ طیبہ کے 70 بندوں پر تقسیم کی جائے، لباسعتہم 70 گناہگار بندے بھی بخشے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مائر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے۔ یہ عقیدہ یاد رکھنا سارے دوست، معصوم ہر قسم کی گناہوں سے پاک صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام محفوظ تھے لیکن معصوم نہیں تھے۔ محفوظ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی نافرمانیوں سے بچے رہیں، لیکن ہر قسم کے گناہوں سے پاک صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ اور عقیدہ یاد رکھنا، اس کائنات کے اندر خاتم المعصومین جن کو اللہ نے گناہوں سے پاک بنایا، خاتم المعصومین اس جماعت کے آخری انسان تھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی معصوم گناہوں سے پاک دنیا میں نہیں آئے گا۔ عقیدہ سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ گناہوں سے پاک صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، اور اس جماعت کے آخری فرد تھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی معصوم دنیا میں نہیں آئے گا۔ عقیدہ سمجھا؟ آواز اونچا کرو۔ نہیں سمجھا؟ لوگوں نے جو 12 امام بنائے ہوئے ہیں نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، حضرت علی نقی، حضرت علی تقی، حضرت حسن عسکری، حضرت مادی خیال کرنا، یہ 12 کے 12 لوگوں نے جو معصوم بنائے ہوئے ہیں، خیال کرنا یہ معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے۔ خیال کرنا ان کو معصوم نہیں سمجھنا کہ یہ گناہوں سے پاک تھے۔
گناہوں سے پاک صرف اللہ کا نبی ہوتا ہے، صرف اللہ کا۔ اور سب سے آخری معصوم کون تھے؟ آمنہ کے لال۔ سب سے آخری معصوم کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی بھی معصوم نہیں، حضرت حسن بھی معصوم نہیں، حضرت حسین بھی معصوم نہیں، حضرت زین العابدین بھی معصوم نہیں، حضرت محمد باقر بھی معصوم نہیں، حضرت جعفر صادق بھی معصوم نہیں، حضرت علی رضا، حضرت موسیٰ کاظم، حضرت علی نقی، حضرت علی تقی، حضرت حسن عسکری، حضرت کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ اللہ کریم نے عصمت والی صفت مکمل کر دی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ باقی آپ کے صحابہ محفوظ تھے لیکن معصوم نہیں تھے۔ اللہ کریم نے شریعت کے قوانین ساری کائنات والوں کو دکھانے کے لیے عملی نمونہ پیش کر دیا امت کے سامنے۔ حضرت مائر اسلمی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے۔ اصبت حدن فاقم علیہ، حضرت شادی شدہ ہوں، غلط کام مجھ سے ہو گیا، آپ میرے اوپر حد لگائیے، مجھے پتھروں کا نشانہ بنا کر ختم کر دیا جائے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ حضرت مائر اسلمی دوسری طرف سے آ گئے، حضرت حد لگائیے مجھ پر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک تیسری جانب پھیر لیا، تیسری طرف سے آ گئے، حضرت غلط کام کر بیٹھا ہوں، حد لگائیے۔ آپ نے چہرہ انور چوتھی طرف پھیر لیا، اس طرف سے حضرت مائر آ گئے۔ یہی بات، چار گواہ ضروری ہیں اس کام میں۔ اب حضرت مائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چار دفعہ اقرار کرنا چار گواہوں کے قائم مقام تھا۔ بات سمجھیے دوستوں نے، چار گواہ، چار دفعہ اقرار کیا، چار گواہوں کے برابر۔ ہوش و حواس تو ٹھکانے دیا۔ حضرت اس لیے چار دفعہ اقرار کیا ہے، دنیا کی سزا گوارا ہے، آخرت کی سزا برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کڑا کھول کر اس کو کمر تک گڑے میں اتارو۔ اتارا گیا، صحابہ کرام پتھر کا نشانہ بنا رہے ہیں گناہ سے پاک کرنے کے لیے۔ اسی حالت میں جان دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، دو بندوں کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اچھی موت حضرت مائس کو نہیں آئی۔ پتھروں کا نشانہ بنا بنا کر ختم کر دیا گیا، یہ کوئی اچھی موت ہے؟ اچھی موت نہیں آئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، جنازہ پڑھایا، دفن کرایا، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، مردار ٹانگیں اٹھی ہوئی تھی، تعفن اور بدبو پھیل رہی تھی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا منہا، روزے دارو، آپ نے فرمایا یہ جو مردار گدھا پڑا ہے بدبودار، اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر میرے سامنے کھاؤ۔ حضرت امین جیفا، یہ مردار، یہ حرام، یہ بدبودار متفل، اس کے ٹکڑے سبب روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، دو مسلمان عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے کے بعد کچھ دیر گزری، پیٹ میں تکلیف شروع ہو گئی، تڑپنا شروع کر دیا، اتنے حد تک بے قرار ہوئی، روزہ برداشت نہیں ہو رہا۔ وارثوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی، بڑی پریشانی ہے،
روزہ برداشت نہیں ہو رہا، پیٹ میں سخت تکلیف شروع ہو گئی ہے، دونوں نے تڑپنا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا دونوں عورتوں کے سامنے ایک بڑا برتن رکھو، ان سے کہو منہ میں انگلی ڈال کر قید کریں الٹی۔ لکڑی کا بڑا پیالہ سامنے رکھا گیا، قید کرو۔ جب دونوں نے منہ میں انگلی مار کر ہاتھ مار کر قید کی، سارا برتن انسان کے خون اور انسان کے گوشت سے بھر گیا، بندے کے ٹکڑے پڑے ہیں اس برتن میں۔ وارث حیران رہ گئے، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچائی گئی، حضرت دونوں عورتوں نے قید کی ہے جو روزہ دار تھی، سارا برتن انسان کے ٹکڑوں سے بھر گیا، خون سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے پوچھو تم نے روزے کی حالت میں کسی کا گلہ تو نہیں کیا؟ سارے روزے دوستوں مسلمانوں بندے میں نوکا روزہ چ رکھے نا ترے فلمہ دے تھا روزے کا ٹائم پورا تھی گیا، یہ روزہ ہے؟ میں اللہ دکھا رہی بیٹھا قرآن سامنے بابو سنا، روزے کی حالت میں ان دونوں نے گلہ تو نہیں کیا۔ قرآن پاک کے لفظ، سورت کا نام سورت الحجرات، 26واں پارہ، اللہ نے فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، آیت نمبر 12۔ کسی کا گلہ کرنا ایسے ہے جیسے بندہ مردہ بھائی کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر لاش میں سے کھائے۔ مردہ بھائی گوشت کے ٹکڑے کھا رہا ہے، گلہ کرنے والا بندہ لاش کے ٹکڑے۔ ان دونوں عورتوں نے کہا جی رو رہی ہیں، پریشان ہیں، روزے کی حالت میں ہم نے گلہ کر لیا۔ اللہ کریم نے امت میں عملی اور پریکٹیکل نمونہ دکھا دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت ایک بندے کے اندر کوئی غلطی ہے، بندے کے اندر کوئی کمی بیشی ہے، بندے کے اندر کوئی عیب ہے، بندہ پشت پیچھے بیان کرے، ہم نے فرمایا اسی کا نام گلہ ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ جس بات کو بندہ اپنے سامنے سننا پسند نہیں کرتا، پیٹ پیچھے بیان کرنا غیبت اور گلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے میں عیب نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، کمی پیشی نہیں ہے، قصور نہیں ہے، پیٹھ پیچھے وہ باندھ کرنا یہ تو غیبت اور گلے سے بڑا گناہ اور تہمت ہے۔ ہمارے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، شرط یہ ہے کہ بندہ اس ڈھال کو پھاڑے نہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے اندر سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور روزے دار بندے سے کوئی جھگڑا کرنے لگے، تکرار کرنے لگے تو روزے دار کو کہنا چاہیے انی صائم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے دار ہوں، میں تیرے ساتھ لڑائی نہیں کرنا چاہتا، میں تیری بات کا جواب نہیں دینا چاہتا، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے خود سمجھایا۔ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق دو بندوں نے بات کی تھی، اچھی موڈ نہیں آئی، کلا منہا مردہ گدے کا گوشت کھاؤ، چیخیں نکل گئی حضرت، حرام، پھر مردہ، پھر گدا، پھر بدبودار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم دونوں نے حضرت مائد رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بات کی ہے، یہ مردہ گدھے کا گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو اچھی موت نہیں آئی ہے، والذی نفسی بیدہ انہو فی نہر من انہار الجنت یتغمسوہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے قسم ہے اس اللہ کریم کی جس کے قبضے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اتنی سچی حضرت مائد نے معافی مانگی ہے، تم تو یہاں حضرت مائد رضی اللہ تعالیٰ کو دفن کر کے آ رہے ہو۔ حضرت مائد رضی اللہ تعالیٰ کی روح جنت کی نہروں کے اندر ہوتے لگا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آیا، جو بندہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے رویا، آنکھ سے آنسو نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھ کا آنسو مکھی کے برابر ہے، چھوٹا سا وجود ہے مکھی کا، مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے وجود کے برابر تھوڑا سا بھی پانی انسان کی آنکھ سے نکلا، اللہ کریم اس پہ جہنم کی آنکھ حرام کر دیتا ہے۔ دو قطرے رب العالمین کو بڑے پیارے ہیں۔ قطرہ کون؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے بندے کے خون کا قطرہ، اور رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے آنکھوں سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ۔ اور جب کوئی بوڑھا رب العالمین کے دربار میں آتا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار کے آیا ہے، جوانی کا غرور تھا، بڑا دولت مند اور مالدار، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا تھا، دولت کی آکڑ، نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی کے رنگ تے جاری، راتی سمنے غفلت دے وچ ایویں کر گئے ظلم آزاری، اچھن چیت پروانہ پوسیت تھی سیا ترک تیاری، غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جدی چھکڑ گئی ماری، ساری زندگی اللہ کا نام فرمان رہا، اب بڑھاپا غالب ہو گیا، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، لاٹھی کی ٹیک پہ چل رہا ہے، جیب میں پیسے نہیں رہے، کاروبار اولاد نے سنبھال لیا، اب ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا ہے کب مجھے خرچہ دیں گے، کھانے پینے کے لیے بھی بہو کا محتاج ہے، ساری طاقتیں جواب دے گئی، بال سفید ہو گئے، اب کوئی پاس بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ہائے ہائے مٹی کو لوں پانی بڑیوں، آدم علیہ السلام مٹی کی، مٹی کو لوں پانی بڑیوں، پھر جاؤ تے جو کوں بوٹی، وقت معین شکم مئی وچ تیری بن گئی شکل جنوٹی، بچہ بن کے جگ تے آیوں تے بنے تھے لنگوٹی، شیر جوانا بڑھڑا ہویوں نہ ٹر سکے بن سوٹی، جو کچھ پڑیا سب بھول گیا، جو کچھ پڑیا سب بھول گیا، تیری سوکھ گئی گردن موٹی، دنیا کا ضائع کر لئی عارف، رب عقبہ نہ کرے کھوٹی۔ آج رات کی تاریکی میں یہ بوڑھا سفید ریش اللہ کے در پہ آیا ہے، رو رہا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حی کریم یستحیی
من عبده اذ رفع يديه ان يردهما صفرا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب کوئی گناہگار بندہ اللہ کریم کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے اس بوڑھے نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, رو رہا ہے زندگی کے سارے گناہ یاد کر کے, اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محروم کیسے کر دوں, اس کے گناہ کیسے معاف نہ کروں, غلطیوں سے درگزر کیسے نہ کروں, میں اللہ کو پورے کے سفید بالوں سے حیا آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی, بادشاہ بن گئے. اللہ کے پیغمبر دعا کیجئے اللہ رحمت کی بارش عطا کرے. 70,000 قوم کے بندے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے. اللہم ربنا انزل علینا من السماء ماء مبارکا. قوم پریشان, اللہ رحمت کی بارش نازل کر. کتاب التوابین رب العالمین کی طرف سے جواب آیا ان فیہم عدوی. یہ جو 70,000 بندے کھڑے ہیں ایک بندہ ان کے اندر موجود ہے وہ میں اللہ کا دشمن ہے, 40 سال سے گناہ کر رہا ہے. جتنے تک وہ گناہگار بندہ یہاں سے نہیں نکلے گا میں اللہ بارش نہیں برساؤں گا. پہلے اس کو نکالیے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اخرج یا عدو اللہ. کون ہے بھائی گناہگار 40 سال کا نافرمان, نکل جا تیری وجہ سے بارش بند ہے. پوری قوم پریشان ہے, کوئی نہیں نکلا. اللہ بندہ تو نہیں نکلا, فرمایا میری شرط ہے نکلے گا تو بارش آئے گی. بندہ نہیں نکلا. دوسری دفعہ اعلان فرمایا نہیں نکلا. تیسری دفعہ اعلان کیا نہیں بھائی نکل, کون ہے تیری وجہ سے بارش نہیں آ رہی. سبق روک دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے لشکر کو لے کر بارش کی دعا مانگنے کے لیے. ایک چیونٹی الٹی ہوئی پڑی تھی, دھڑ نیچے ہاتھ پاؤں اوپر. اللہ نے چیونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. چیونٹی عرض کر رہی تھی اللہ گناہ انسان کرتے ہیں, بارشیں ہم پہ کیوں بند کر دی ہیں, ہماری کیا غلطی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا لشکر والوں واپس چلو. میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو یقین ہے اللہ چیونٹی کی دعا خالی نہیں لوٹائے گا. لشکر واپس ہو رہا تھا, اللہ نے رحمت کی بارش نازل کر دی. بارشیں آ رہی ہیں بے زبان حیوانوں کی وجہ سے, پرندوں کی وجہ سے, بے زبان درندوں کی وجہ سے. ہمارے گناہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں. عرض کر رہا تھا یہ نکلے گا تو بارش آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان, بندہ نہیں نکل رہا. مالک کائنات کی قدرت, بندہ گناہگار نہیں نکلا. موسلادھار بارش شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. اللہ تیری شرط تھی نکلے گا گناہگار تو بارش آئے گی. اللہ نے فرمایا میں اللہ نے اس گناہگار دشمن سے صلح کر لی ہے. اللہ کیسے صلح کر لی؟ تو میں جب آپ نے اعلان کیا نکل جا, اس بندے نے ہاتھ نہیں جوڑے. ہاتھ جوڑتا تو ساتھ والے دیکھ لیتے, زبان سے معافی مانگتا ساتھ والے سن لیتے, آنکھوں میں آنسو آتے قریبی دوست ساتھی قریب والے دیکھ لیتے. اس بندے نے ہاتھ نہیں جوڑے, آنکھوں میں آنسو نہیں لے آیا, زبان سے معافی نہیں مانگی, دل نے کہا سی کاربین سنتن ثم جئتک تائبا. اللہ 40 سال میں نے گناہ کیے, تو نے میرے پردے رکھے تھے. آج اگر میں نکلتا ہوں ساری قوم کو پتہ چل جائے گا یہ 40 سال کا گناہگار نافرمان ہے.
اللہ 40 سال تک میرے گناہوں کا تجھے پتا تھا یا مجھے پتا تھا؟ آج تک تو نے پردہ پوشی کی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی دے دے، وعدہ کر رہا ہوں سچے دل سے نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے دل میں معافی مانگی، میں اللہ نے 40 سال کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا۔ اللہ معاف کر دیا ہے جیا۔ تب تو باری شروع ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ جب صلح ہو گئی ہے، تیرا دوست بن گیا، اب تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اب بھی نہیں دکھاؤں گا۔ اگر میں اللہ نے دکھا دیا، ہو سکتا ہے قوم کا کوئی بندہ تانا دے دے یہ اللہ کا نافرمان دشمن تھا، اس کی وجہ سے بارش بند تھی، اور میں اللہ کریم جس کو معاف کر دوں، جس پر راضی ہو جاؤں، جس کے گناہوں پہ رحمت کا پانی پھیر دوں، اس بندے کے بارے میں اللہ کسی کا تانا بھی برداشت نہیں کرتا۔ آئیے احباب، پہلا عشرہ اللہ کی رحمت، آنے والا عشرہ مغفرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ آپ نے فرمایا مبارک اس بندے کو قیامت کے میدان میں جس کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ استغفار نکلے گا۔ کیا مسئلہ سنا دیا دوستوں کو؟ استغفار کرنا ہو تو وضو ضروری ہے؟ بغیر وضو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بندہ یہ پڑھتا رہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ابتدا میں آپ کو بتا دیا اگر بارشیں بند ہیں نسخہ استغفار، کوئی بندہ پریشان ہے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے نسخہ استغفار، نرینہ اولاد نہیں ہے نسخہ استغفار، باغ کے میوے تباہ و برباد ہو گئے ہیں، پانی نہروں کا خشک ہو گیا ہے، باغ کو پانی نہیں مل رہا، نسخہ استغفار ہے۔ گویا کہ تمام پریشانیوں کا حل اللہ کریم نے استغفار میں رکھ دیا۔ اللہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔